یہ کہانی ہے ایک سیٹھ کی جو بہت بڑا تاجر تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت اور زندگی کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتا تھا۔ بس ایک ہی برائی تھی کہ اتنی دولت اور عیش و عشرت نے اس کو بہت مغرور کر دیا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرنا تو درکنار، ان سے بات کرنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے سیٹھ اپنے پالتو جانوروں کو کھانا کھلا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چوکیدار چھٹی پر تھا، اس لیے مجبوراً اس کو خود دروازہ کھولنے جانا پڑا۔ چوکیدار کو برا بھلا کہتے ہوئے جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بہت ضعیف بزرگ کھڑے تھے۔ حلیے سے فقیر لگتے تھے۔ سیٹھ نے بہت رکھائی سے آنے کی وجہ پوچھی تو فقیر نے کہا، اللہ کے نام پر کچھ مدد کریں صاحب۔ صاحب، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ یہ سننا تھا کہ سیٹھ کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے بہت بدتمیزی سے جواب دیا، میں اس لیے کماتا ہوں کہ تم جیسے کام چوروں کی مدد کروں۔ ہڑتال والے دن بھی چین نہیں ہے۔ بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ صبح سویرے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر بزرگ فقیر نے کہا، صاحب، غرور کا سر کبھی اٹھا نہیں رہتا۔ یاد رکھنا، اس غریب کی بد دعا ہے کہ تم رزق کے ایک ایک نوالے کو ترسو گے۔ اس نے فقیر کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی پلٹا ہی تھا کہ باورچی خانے سے خانسا ماں کی چیخ سنائی دی۔ وہ بھاگا، باورچی خانے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ خانسا ماں گرا ہوا ہے۔ اس کے اوپر چائے کی پتیلی اور فرائی پین اوندے پڑے ہیں۔ دراصل ان دنوں سیٹھ اکرم کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے ناشتہ خانسا ماں بنا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ سیٹھ نہ چاہتے ہوئے بھی خانسا ماں کو اٹھایا اور قریبی کلینک لے گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے تھے۔ مجبوراً اس کو بھی چھٹی دینی پڑی۔ سیٹھ کو خود تو کچھ بنانا نہیں آتا تھا، اسی لیے سوچا کہ آفس جا کر کچھ کھا لوں گا۔ پھر خیال آیا، آج تو ہڑتال ہے، آفس کہاں کھلا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ ناشتہ نہ صحیح دودھ ہی پی لیتا ہوں۔ ابھی باورچی خانے میں قدم رکھا تھا کہ آہٹ سن کر بلی محترمہ نہ جانے کب سے، کتنی دیر سے دودھ کی دعوت اڑا رہی تھی، تیزی سے کھڑکی کی طرف بھاگی اور پیچھے بچے ہوئے دودھ کی پتیلی بھی گرا گئی۔ بلی کو اچھی طرح برا بھلا کہنے کے بعد سیٹھ نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر ٹی وی دیکھا جائے، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کھانا ہے۔ ٹی وی دیکھتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ اچانک ان کی نظر گھڑی پر پڑی تو پتہ چلا دوپہر کا 1:30 بج چکا ہے۔ اب تو چوہے بلیوں نے ان کے پیٹ میں ناچ ناچ کر حد ہی کر دی تھی۔ خیر، ایک بار پھر باورچی خانے کی تلاشی لینے کی ٹھانی اور کافی ڈھونڈنے کے بعد باورچی خانے سے ایک بسکٹ کا ڈبہ مل ہی گیا۔ اس نے پہلا بسکٹ نکالا ہی تھا، ان بسکٹ پر کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غور سے دیکھا تو پتہ چلا بسکٹ کا ڈبہ چیونٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ بسکٹوں کو چیونٹیاں کھا کر بربرا کر چکی تھیں۔ سیٹھ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بھوک نے زیادہ ستانا شروع کیا تو سیٹھ نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا کہ گھر کے قریب واقع چھوٹے سے ہوٹل سے کھانا لے آنا چاہیے۔
اس کی خوش قسمتی تھی کہ ہڑتال والے دن بھی ہوٹل کھلا ہوا تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس نے ایک نوالا ہی لیا تھا۔ نہاری کی پلیٹ میں ایک چیز تیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ موٹا تازہ کاکروچ کھانے کی پلیٹ میں اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ کہہ نہ روک سکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا تاجر جس کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترس رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں فقیر کی بد دعا کے الفاظ گونجنے لگے۔ اسے احساس ہوا صبح ان کے گھر پر سوالی بھر کر آنے والا کوئی عام فقیر نہیں بلکہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، اور یہ انہی کی بے عزتی کرنے کی سزا تھی جو سیٹھ بھگت رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے گاڑی نکالی اور ضعیف فقیر کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ شام سے رات ہو گئی مگر بزرگ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اچانک اس کو فٹ پاتھ کے قریب ایک خستہ حال جھونپڑی نظر آئی جس میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ جھونپڑی میں وہی بزرگ عبادت کر رہے تھے جس کو سیٹھ اکرم نے صبح دیکھا تھا۔ سیٹھ اکرم نے روتے ہوئے بزرگ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا آئندہ وہ کبھی غرور نہیں کرے گا، کیونکہ دولت کی کوئی حقیقت نہیں، اصل حقیقت تو انسان کے اعمال، کردار اور اخلاق کی ہے۔ بزرگ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس رکھی کپڑے کی چھوٹی سی گٹھڑی سیٹھ کو دی۔ سیٹھ نے گٹھڑی کھولی تو اس میں روکھی روٹی اور اچار کا ٹکڑا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ بزرگ نے مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا اور اس کے پاس رکھ دیا۔ سیٹھ نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آج اس کو یہ کھانا 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے سے بھی زیادہ لذیذ لگ رہا تھا۔ سیٹھ نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں سیدھی راستے